دنیا کہ بچا ہے کیا گم، ادھر 1,00,000 غم ہو، ادھر ایک تیرا تبسم، ابھی دیکھ لے گی دنیا کہ بچا ہے کیا گم، ادھر 1,00,000 غم ہو، ادھر ایک تیرا تبسم، جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، ہے زمین آسماں کا، جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں، ہے زمین آسماں کا، تیرا سوچنا حقیقت، میرا دیکھنا توہم، تیرا سوچنا حقیقت، میرا دیکھنا توہم، یہ عطائے شیخ طائب کہ غزل سرا ہوں ورنہ، یہ عطائے شیخ طائب کہ غزل سرا ہوں ورنہ، نہ ہو شعر میں تغزل، نہ ہو طرز میں ترنم، نہ ہو شعر میں تغزل، نہ ہو طرز میں ترنم، ابھی دیکھ لے گی دنیا۔ خاک تھے غنچۂ لب اور خواب تھی لہجے کی کھنک، خاک تھے غنچۂ لب اور خواب تھی لہجے کی کھنک، جھڑ گیا قبر میں جب حسن سراپا کا نمک، جھڑ گیا قبر میں جب حسن سراپا کا نمک، وہ جن کی آنکھوں میں تھی برسات کے منظر کی جھلک، وہ جن کی آنکھوں میں تھی برسات کے منظر کی جھلک، اب ان آنکھوں میں سفیدی نہ سیاہی نہ دھنک، اب ان آنکھوں میں سفیدی نہ سیاہی نہ دھنک، وہ سراہی سی جو گردن کی ہے ٹوٹی پھوٹی، وہ کمر ہی نہ رہی جسم کے پیدا ہو لچک، وہ کمر ہی نہ رہی جسم کے پیدا ہو لچک، قبر کی خاک ہی غازہ ہے وہی زینت ہے، قبر کی خاک ہی غازہ ہے، کیا مطلب پتہ سمجھے؟ ہاں، قبر کی خاک ہے نا، یہ اہل اللہ کا میک اپ ہے، یہ ان کی پرفیوم ہے، یہ ان کا پاؤڈر ہے، کریم ہے ان کی، ہاں، ان کے چہرے وہاں جا کر نا اور زیادہ نورانی ہو جائیں گے۔ یہ موت مرنے والوں کو نظر آتی ہے کہ مر گئے، ختم ہو رہے ہیں، اور قبر کی وحشت جو ہے یہ اہل دنیا کو نظر آتی ہے، اہل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جب حدیث میں آتا ہے قبر میں داخل ہوگا نا، قبر میں تو
داخل ہوتے ہی جو پہلا سلوٹ ہوگا نا وہ اللہ فرمائیں گے سلامن قولا من رب الرحیم. یہ گاڑا فانا ڈالا. اور پھر اللہ فرمائیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ پڑھیں شعر. قبر کی خاک ہی غازہ ہے وہی زینت ہے، وہاں نہ افشان نہیں سرخی نہیں جھومر نہ تلک، وہاں نہ افشان نہیں سرخی نہیں جھومر نہ تلک. خاک تھے غنچۂ لب اور خواب تھی لہجے کی کھنک، جھڑ گیا قبر میں جب حسن سراپا کا نمک. قبر کا جو زمانہ ہے نا، قبر کا اللہ سب پر آسان کرے. جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت. یہاں کے معاملات الگ ہیں، قبر کے معاملات الگ ہیں. بندہ مومن جو کامیاب ہوگا نا وہ ہوگا جو عالم ناسوت کی گندگی کو یہیں چھوڑ کے جائے گا. عالم ناسوت کی جو گندگی ہے نا، عالم ناسوت کا ایک ذرا بھی ساتھ خدا نہ کرے ہمارے ساتھ جائے. کیونکہ جب مر جائیں گے نا، مرتے وقت اگر کسی محبت نے جوش مارا اس وقت، کسی اور محبت نے غلبہ کیا تو انجام بہت خطرناک ہو جائے گا. اب یقین کریں کہ میں نے بہت عرصے کی بات ہے، حضرت شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو ان کا بیان تھا مجلس سے ان کی دارالقرآن فیصل آباد میں، تو میں ان کی ملاقات کی غرض سے گیا تو ان کا بیان تھا تو انہوں نے میرا کہا کہ بیان یہ کریں گے. تو اہل قرآن کی مجلس تھی. تو جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں نا، اب یقین کریں شیخ نثار فتح اٹھ کے کھڑے ہوئے ایسے. مجھے فرمایا آپ نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا، آپ نے مجھے ہلا دیا. آج کتنی باریک بات بیان کی. یہ جو بات میں بھی بیان کرنے لگا ہوں نا بہت نازک بات ہے یہ. پھر اپنا احتساب ہم کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے ایک دوست صاحب کش کسی راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بوسیدہ قبر کو دیکھا، ٹوٹی پھوٹی قبر. خیال آیا یار اس قبر کو ٹھیک کرتے ہیں. تو جب کیچڑ بنایا نا، پشتو میں جس کو کہتے ہیں خٹا جوڑ کو، خٹا بنایا، اس قبر کی مرمت کرنے لگے. دل نے خیال ہے بہت پرانی قبر ہے، بہت بوسیدہ قبر ہے، پتہ نہیں کس کی ہوگی یہ. بھئی یہ خیال آتے ہی نا آدمی کی روح پر موت نہیں آتی. اچھا ہاں، یہ قبر میں انسان کی روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق باقی ہوتا ہے جس سے آدمی ثواب اور عذاب محسوس کرتا ہے. کیونکہ غلطی جسم اور روح دونوں کرتے ہیں نا، تو غلطی خدا سے اور روح کو دے، جسم کو نہ دے، ایسا تو نہیں ہوتا. بات سمجھے نا؟ تو دونوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کا. پھر جسم پر موت ہوتی ہے، روح پر موت نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں میرا خیال اس کی روح پر چلا گیا. جب روح پر خیال گیا نا، خیال آیا پتہ نہیں کس کی قبر ہوگی. یہ خیال آتے ہی نا اس کی روح کے ساتھ جو اللہ کا غضب کا تعلق تھا نا، غصے کا جو تعلق تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا. یہ اصحاب احوال جو ہوتے ہیں نا، اس لیے ہر قبر پر فکر مراقبہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے نا تو پھر کیا کرے.
اس کے لیے یہ ہے کہ استغفار پڑھ کر اپنے مرشد کی حقیقت کو پکڑ لے، اپنے شیخ کی حقیقت کے ساتھ تھوڑا سا مراقبہ کرے، اور وہاں بھی اگر مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا شیخ کے شیخ کو پکڑے، وہاں بھی سمجھ نہ آئے تو حضرت امام ربانی کی حقیقت کو پکڑ لے، ان کے سامنے توجہ کر کے ذکر کرے، اور وہاں بھی سمجھ نہ آئے تو پھر فرمایا مراقبہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، تب جا کے بندے کی جان چھوٹتی ہے۔ پھر یعنی بہت بڑا مشکل مقام ہے قبر، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو نا، اس کو یہ ڈھیری نہیں ہے، بڑا نظام ہے اس میں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی جان تو چھڑائی، قبر کو مرمت کر کے چلا گیا، جا کے سویا، سونے سے پہلے یہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کون گناہ گار ہوگا یہ، بس یہ خیال کر کے سویا تھا کہ خواب میں اس آدمی کو ملتا ہوں، وہ تو ایک خوبصورت نوجوان ہے، طالب علم ہے، اس نے مجھے کہا میرے بارے میں بدگمانی نہ کرو، میں جس دن مرا ہوں نا اس وقت ہی قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن پڑھتے موت آئی ہے، طالب علم مسافری میں مرا ہوں میں، میرے ساتھ ایک قصہ ہو گیا ہے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے جب مجھ پہ موت طاری ہوئی، آخری وقت مجھے اپنی ماں یاد آئی۔ جب ماں کی محبت نے جوش مارا نا، میں نے کہا یا اللہ اگر کچھ عرصہ زندہ رہتا ماں کی خدمت کر لیتا۔ پھر خیال آیا پتہ نہیں میری موت کی اطلاع میری ماں کو کون دے گا، کیسے خبر پہنچے گی اس کو۔ اب اس وقت مجھے یہ خیال نہیں چاہیے تھا، بس جب میں نے اپنے آپ کو ان خیالات میں تھا میری روح نکل گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ جب میں بلا رہا تھا تو میری محبت پر اس وقت تو نے ماں کی محبت کو ترجیح کیوں دی؟ میری محبت پر ماں کی محبت کو ترجیح دی۔ اس لیے تزکیہ کے سفر میں، سلوک کے سفر میں فرمایا کبھی کبھی اپنے پیاروں کی جدائیاں سوچا کرو۔ یہ بیوی جدا ہو گئی مجھ سے، آج کل تو خیر کہتے ہیں جدا ہو گئی تو اور کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بچے جدا ہو گئے، یہ کاروبار ختم ہو گیا میرا، یہ جدائیاں سوچو ساری۔ ان جدائیوں کو سوچنے کے بعد اگر بندے کی حالت آپے سے باہر ہے تو یہ بندہ قابل اصلاح ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پیسہ اچانک خبر آئی ضائع ہو گیا، بچہ مر گیا، بیوی مر گئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رضا بالقضاء حاصل نہیں ہے، ابھی رضا کا مضمون کچھ نہیں سمجھ آیا اس کو، کیونکہ غیر اختیاری امور میں اگر یہ پریشان ہے نا زیادہ تو اس کو ابھی تک اللہ کی تقدیر سمجھ ہی نہیں آئی نا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا، سمجھ رہے بھی؟ جی سمجھ گیا۔ تو کبھی کبھی ان جدائیوں کو سوچ کر اپنا محاسبہ کرے کہ مجھے اللہ کی محبت کتنی نصیب ہے، مجھے اللہ کا کتنا تعلق نصیب ہے۔ بڑا مشکل سبق ہے یہ، اللہ اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ خواہشات جو رکھی گئی ہیں نا، عورتوں سے محبت، سونے چاندی سے محبت، پراپرٹی سے محبت، اولاد سے محبت، جی اب اگر یہ آ گئی دل میں اس وقت، بڑی حسرت سے آدمی مرتا ہے نا جی، جب جا رہا ہوتا ہے نا دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے نا، اس وقت کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟
آئے ہائے، ہم نے تو جوان بھائی دیکھے ہیں جاتے ہوئے، ہم نے اپنے پیاروں میں دیکھا ہے کیا ہوتا ہے موت کے وقت، آدمی کی کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا ارمان ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، بڑے عقیدت مند تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ میں نے ان کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، مجھے کہتے ہیں حضرت مجھے توجہ دینا۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے بیعت نہیں کی تھی، توجہ تو میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا کیسے گزر رہی ہے؟ کہا حضرت سب ٹھیک ہے، بیوی بہت یاد آتی ہے، بیوی بہت یاد آتی ہے، اہل خانہ یاد آتے ہیں۔ کبھی وہاں کی سوچ لایا آدمی نا تو یہ ساری دنیا آدمی کو بے حقیقت نظر آتی ہے، پھر اس کی ساری خواہشات مان پڑ جاتی ہیں۔ اصل ہے یہ لگانے والا غم ہے، یہ پھر آدمی کا لیول ٹھیک رہے گا کہ آدمی مر کر کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ آدمی جب مر جاتا ہے نا، اگر خدا نے اس میں بدبو نہ رکھی ہوتی نا تو کوئی ماں اپنے لخت جگر کو دفن نہ ہونے دیتی، کوئی بیٹا باپ کو دفن نہ کرتا، کوئی بھائی بھائی کو دفن نہ کرتا۔ پھر میں جب مرتا نا آدمی، مرنے کے بعد نا کچھ ہی وقت کے بعد الا اللہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام وہ تو ان کا تو جسم محفوظ ہوتے ہیں سارے، باقی ضروری نہیں ہے کہ اولیاء بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ اس معطر جسم پر نا اس کی جو کفن ہے نا، اس کی تار تار ہو جائے گی۔ جی، اور آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، فرمایا کہ جب مرتا ہے نا آدمی، کچھ وقت کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ جب پیٹ پھٹتا ہے نا تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیڑے جسم کو نوچتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ جب سارے گوشت کو کھا جاتے ہیں نا، اس کے بعد ایک کیڑا بچتا ہے، پھر کیڑے بچتے ہیں نا، وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، ایک کیڑا بچ جاتا ہے، اس پر پھر موت آ جاتی ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر ہڈیوں پہ زوال آتا ہے، آخر کار جو ہے نا اس کی ہڈیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ جتنی بھی خوبصورتی ہے نا، یہ مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے یہ ہے کہ فانی رہنے والی جو زندگی ہے نا، اس میں اتنا زیادہ دلچسپی ہونا چاہیے آدمی کو۔ ایک تو روز کے اعتبار سے مخلوق کو چھوڑیں، اپنے اللہ کے ساتھ کچھ خالص اعمال رکھنے چاہیے، جس کے گواہ اللہ ہو، صرف بیوی کو بھی پتہ نہ ہو، بچوں کو پتہ نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو اس کی۔ وہ مرنے کے بعد وہ راز کھلے، بے شک زندگی میں نہ کھلے، زندگی میں نہ کھلے وہ، کیونکہ بڑا مشکل سفر ہے آخرت کا۔ جس آدمی کی شادی ہو جائے نا جی، بچے ہو جائیں، بچوں کا باپ ہو نا، اس کو فرعونیت چھوڑ دینی چاہیے بس، کیونکہ اس کی نسل آگے چل گئی ہے۔ ابھی اس کا ٹائم وہ نہیں رہا، ابھی ٹائم ختم ہے اس کا۔ اور ابھی تو 60-70 والی بات بھی ختم ہو گئی، 70 اور 60 جو عمریں تھیں نا، وہ نہیں ابھی تو بس ایک ڈکار آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔
اپنے احتساب میں اس بات کو ضرور رکھے کہ میری محبت اللہ سے کتنی ہے اور اللہ کے غیر سے کتنی ہے۔ غیر تو اتنا سمایا ہوا ہے نا جی، غیر بول بول کے، غیر دیکھ دیکھ کے، غیر سن سن کے، غیر کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی کوئی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ مجھے تو بڑے تسلی سے یہ بات کرتا ہوں، آپ نے کا پتہ کرنا ہونا کہ میں اللہ میرے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی نگاہ کبائر پر لائیں کہ جس چیز نے اللہ نے منع کیا میں رکا ہوں۔ اگر 100 میں سے آپ کو 99 چیزیں بھی آپ کہتے ہیں میں رکا ہوں، ایک میں نہیں ہوں، آپ بیغم رہیں، پھر اللہ نہیں ملے گی جب تک کہ 100% نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، مذاق تو نہیں ہے بندگی۔ خدا کو ہو کہ جانا دنیا سے حضرت لاہوریہ سے تو تھوڑی فرماتے تھے، شیرہ والا گیٹ پہ کھڑے ہو کے نظر مارتا ہوں، انسان بہت تھوڑے نظر آتے ہیں، کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر کے نا آدمی، قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں ہوتا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور سے ہی بدتر ہوتا ہے، اور جانوروں میں بدتر خنزیر بھی اسی میں آتا ہے۔ اپنے محاسبے میں نا، اپنے احتساب میں یہ چیز رکھے آدمی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو نیک ہونے کا جو معیار ہے نا، وہ بزرگی کا، وہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور یہ چیزیں ہیں نا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور بندہ کمزور ہو نا تو کسی حکیم ڈاکٹر سے ٹانک لے لینا، اس سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ وہ جسم کا موٹاپا اس کی صحت کی علامت نہیں ہے، صحت کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑا۔ مجھے آج خیال آیا ہے کہ یہ جو پیری بزرگی کی نشان ہے نا، اوپر پگڑی باندھی ہوتی ہے، امامہ اچھا لگا ہوا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ فقیر آدمی ہے۔ چھوڑ لوٹا تسبیح مصلی، دل سونے والا وہاں۔ یہ لوٹا تسبیح مصلی بھی اپنے پاس سے ہٹا دو، یہ چیزیں نہ رہیں میرے پاس۔ یہ بھی دیکھ کے کوئی میرے بارے میں بزرگ ہونے کا گمان نہ کر دے کہ میرا معاملہ ادھر سیدھا ہو جائے سارا، کہ اللہ کے ساتھ جاؤں گا، اللہ سے ملوں گا، اور اگر میری کسی وجہ سے ریاکاری کی وجہ سے دھتکار دیا گیا وہاں سے، کہاں کیا کروں گا پھر۔ دیکھو موسیٰ بھائی، آپ کو، مجھے، ان کو، مجھے آپ کہیں جی حضرت صاحب، پیر صاحب، حضرت جی، بہت بزرگ آدمی ہیں، شکر اللہ نے میری پردہ پوشی کر دی جی۔ آپ کو کہیں جی بڑا دیندار آدمی ہے، کفر کے ماحول میں اتنا اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اب آپ کی یہ تعریف مجھے فائدہ اس وقت دے گی جب میری نجات ہوگی۔ اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ خاتون کو دلہن بنا رہے تھے نا، کوئی عورت اس کے ماتھے پہ جھومر لگا رہی ہے، کوئی غازہ پاؤڈر لگا رہی ہے، کوئی سرما پہنا رہی ہے اس کو، کوئی جوڑا لگا رہی ہے، ہاں، تو ایک خاتون کہنے لگی واہ جی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، وہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ میں نے کہا میں تیری تعریف کرتا ہوں تو روتی ہے؟ اس نے کہا میں روئی اس وجہ سے نہیں ہوں، اور روئی اس وجہ سے ہوں کہ جس کے لیے مجھے بنایا سنوارا گیا نا، اگر اس نے میری تعریف کر دی نا تو تمہاری یہ تعریف تو مجھے فائدہ دے گی، اسی نے مجھے رد کر دیا، یہ تمہارا اچھا کہنا مجھے کس کام کا ہے۔ ہمارے اندر جو بڑی کمزوریاں ہیں نا، اس وقت ہم طفل تسلیاں پہ خوش ہیں، یہ طفل تسلیاں کہتے ہیں اس کو، تعریفوں پہ خوش ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ کام چل رہا ہے، چلا رہا اس کو، کام چلاؤ۔